اور نیتن یاہو نے غزہ کو ریلیٹڈ ایک 20 نکاتی ایجنڈا پیش کیا گیا جس پر بہت سے ممالک نے فی الوقت فوراً ہی رد عمل دیتے ہوئے اس کو گو اہیڈ دیا. لیکن اب ہم جب اس پر 2-3 دن گزرنے کے بعد نظر رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں بہت سے ممالک بیک ٹریک ہو رہے ہیں یا تھوڑا سا ڈسٹنس کر رہے ہیں ان 20 نکاتی ایجنڈا سے. ایون کہ نیتن یاہو ٹرمپ کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بیک ٹریک ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سہیل بدر صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو 20 نکاتی ایجنڈا اس پر کس حد تک عمل ہو سکتا ہے اور کون کون کر رہا ہے؟ دیکھیں, مطلب ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں رواج ہے کہ ہم مٹھائی بہت جلدی بانٹنا شروع کر دیتے ہیں اور بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو غور سے بعد میں پڑھتے ہیں. جب یہ 20 یا 21 نکاتی, کیونکہ پہلے 21 کا ذکر ہوتا تھا, بعد میں 20 ہوا, غالباً ایک نقطہ اس میں سے شاید ڈراپ ہو گیا تھا, اس لیے 21 کی بجائے 20 کہا جا رہا ہے. تو ہم لوگ جو ہیں مٹھائیاں بانٹ بونٹ کے جب بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ شاید مٹھائیاں ہم نے پتہ نہیں صحیح بانٹی ہیں کہ غلط بانٹی ہیں, جلدی میں تو نہیں بانٹ دیں. یہ جو 20-21 نکاتی منصوبہ تھا, اس میں کہیں بھی فلسطین کا ذکر نہیں ہے, اس کی آزادی کا. کوئی بھی معاہدہ جو ہوتا ہے دو فریقوں کے درمیان ہوتا ہے, تو ایک فریق اسرائیل ہے, دوسرا فریق اگر حماس ہے تو دوسرا فریق آن بورڈ نہیں تھا. تو آپ پوری دنیا کی تاریخ ہزاروں سال کی یا سینکڑوں سال کی اٹھا کے دیکھ لیں, یک طرفہ معاہدہ کبھی بھی نہیں ہوتا. ہمیشہ کوئی بھی پیکٹ ہوا ہے, ٹریٹی بھی ہے, کچھ بھی ہوا ہے, ہمیشہ اس میں دو فریق ہوتے ہیں. ایک سائڈ کا تو بنتا ہی نہیں ہے, کامن سینس بھی کہتی ہے. تو ایک اعلان ہوا کہ جی ٹرمپ اور نیتن یاہو کا یہ پلان, اور اس کے ساتھ 7-8 ملک ایسوسیٹ ہو گئے, شاید وہ ہیلپر تھے یا وہ سٹپنیاں تھیں, تو وہ ساتھ لگ گئیں, جڑ گئیں. لیکن ویئر واز دا ادر پارٹی, حماس, فلسطین. پتہ یہ چلا کہ اس کا تو ابھی ڈرافٹ بھی نہیں ان کو بھیجا گیا, کیونکہ ڈرافٹ جو ہے اس کا پہلے نیتن یاہو کو جائے گا اور اس کی اپروول ہوگی تو ان کو بھیجا جائے گا. تو اٹ واز ویری ویری پری میچور. آپ نے ان کو ڈرافٹ بھی نہیں بھیجا, اور ابھی وہ نیتن یاہو صاحب نے اس کو ویٹ کرنا ہے, اور ویٹ کر کے پتہ نہیں اس میں کیا تبدیلیاں کرتے ہیں, مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں, وی ڈونٹ نو. تو وہ ہو گیا, اس میں سے انہوں نے بہت ساری چینجز کرا لی اور وہ پورے کا نقشہ بدل گیا. لیکن پاکستان میں صورتحال یہ تھی کہ یہاں پہ لوگوں نے مٹھائیاں بانٹنی شروع کر دی تھی, بھنگڑے ڈالنے شروع کر دیے تھے, جو کہ ہماری قوم کا مزاج ہم ہمیشہ سے دیکھتے آ رہے ہیں. تو یہ جو اس وقت معاہدہ ہے یہ ایک ایوالونگ سٹیج کے اوپر ہے, نہ اس کا کوئی سر ہے, نہ کوئی پیر ہے, نہ اس کا مجھے حال پتہ ہے, نہ اس کا مستقبل پتہ ہے, یا کسی کو بھی نہیں پتہ کہ اس کا کیا ہوگا, جب تک کہ دوسرے فریق کا موقف جب تک سامنے نہیں آئے گا. جب یہ حماس کو جائے گا, حماس اس کو یا تو ایکسیپٹ کرے گا یا ریجیکٹ کرے گا, یا فلسطینین اتھارٹی کو جائے گا, یا تو اس کو ایکسیپٹ کرے گی یا اس کو ریجیکٹ کرے گی, جو کہ ڈیفینیٹلی ریجیکٹ کرے گی, کیونکہ فلسطینین اتھارٹی کا تو ایکسیپٹ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ جنگ جو ہے غزہ میں ہو رہی ہے, ویسٹ بینک میں نہیں ہو رہی. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں فلسطین کی آزادی یا ٹو نیشن تھیوری یا کسی چیز کا ذکر نہیں ہے, نتھنگ از ریلیٹڈ ٹو پیلسٹائن. تو اس لیے یہ ایک نان سٹارٹر تھا, یہ نہ اس کا کوئی سر پیر تھا, نہ آگے کوئی سر پیر ہے, جب تک کہ اس کو نیک نیتی کے ساتھ بیٹھ کے دونوں سائڈوں کے فریقین, خاص طور پر جو فلسطینی اتھارٹی ہے, حماس ہے, ایران ہے, جب تک وہ بھی آن بورڈ نہیں ہوں گے, دیر پا امن مڈل ایسٹ میں قائم نہیں ہو سکتا. صدر ٹرمپ, پرائم منسٹر نیتن یاہو اور ان کے کچھ ایلائز مل کے یک طرفہ امن قائم نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب, جس دن کے ہم 20 نکاتی ایجنڈے کا سارا ہمارے سامنے ہنگامہ آیا تو میں نے اور احسن صاحب نے ایک ویڈیو کی, تب ہم اس پاداش میں تھے کہ شاید ایران کا کوئی رسپانس آئے اس چیز کو لے کے, کیونکہ کچھ کنٹریز نے اپنا رسپانس دیا تھا کہ ہم حماس سے بات کریں گے. پاکستان نے جس طرح فوری طور پر اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں جو بھی ٹرمپ صاحب نے پیش کی, لیکن ایران کا اب تک کوئی اس طرح نہیں آیا موقف. آپ کو کیا لگتا ہے ایران؟ بالکل ایران کا آئے گا بھی نہیں, کیونکہ ایران کو جب اگر آپ نے مڈل ایسٹ میں امن قائم کرنا ہے اور آپ اس میں سے ایران کو ایکسکلوڈ کر کے امن قائم کرنے کی بات کریں گے تو امن قائم نہیں ہوگا, کیونکہ مڈل ایسٹ کے پولیٹکس میں, اسرائیل کی پولیٹکس میں ایران ایک میجر پلیئر ہے. اور ابھی حال ہی میں آپ نے 2-3 مہینے پہلے دیکھا اسرائیل کی اور ایران کی جنگ ہوئی, جو کہ اس وقت سیز فائر کی سٹیج پہ ہے, وہ ختم نہیں ہوئی,
سیز فائر جو ہوتا ہے وہ اس کا مطلب صرف جنگ بندی ہوتا ہے، اس کا مطلب جنگ ختم ہونا نہیں ہوتا. انڈیا پاکستان کی جو جنگ ہوئی تھی وہ بھی سیز فائر ہے، وہ بھی جنگ بند نہیں ہوئی ہے، وہ جنگ بندی ہوئی ہے، وہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے. ایران جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی رسپانس دے گا. جب وہ آن بورڈ اس کو لینے کی کوشش کی جائے گی، somebody should talk to ایران، اس کا موقف کیونکہ ایران تو نہیں ہے کہ وہ عبداللہ تو نہیں ہے جو کہ بیگانی شادی میں دیوانہ ہوتا پھرے. ایران ایک سوورن اور ایک بہت زیادہ کریکٹر والا ملک ہے جس کی تاریخ ہے کہ ہمیشہ اس نے ایک سٹینڈ لیا ہے پرنسپلز کے اوپر، اصولوں کے اوپر. وہ خام خواہ وہ ادھر ادھر ٹانگ نہیں اڑاتا. جب بات ہوگی ایران کی تو ایران کا موقف آئے گا. دوسری چیز جو ہے اس میں کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ٹرمپ کا پیس پلان آیا یہ ایک سموک سکرین ہے، اور ٹرمپ اور نیتن یاہو مل کے ایران پر ایک بڑا حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. اور اس کا کچھ ایویڈنس ہم نے کل پرسوں سے دیکھنا شروع کیا ہوا ہے کہ امریکہ کے جو ری فیولر ٹینکرز ہیں وہ مڈل ایسٹ میں آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ شاید امریکہ اور اسرائیل مل کے ایران پر کوئی بڑا حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک سموک سکرین اس نیگوسیشنز کی شکل میں انہوں نے قائم کی. ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی کہ امریکہ اور قطر کا کل ڈیفنس پیکٹ ہوا، جس میں اسی طرح کے ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ حملے تصور ہوگا. تو لگتا یہ ہے کہ ایران کے خلاف جو ہے امریکہ اور اسرائیل مل کے جو گھیرا ہے وہ تنگ کر رہے ہیں، اور 7-8 ملکوں کو اپنے ساتھ ملا کے. جو ان کی جنگ ہوئی تھی تو وہ 7-8 ملک اس طرح سے ان کے ساتھ نہیں تھے، شاید اب وہ 7-8 ملک اپنے ساتھ ملا کے. تو بیسیکلی وہ جنرل حمید گل ایک چیز بولا کرتے تھے کہ افغانستان بہانہ ہے، پاکستان اصل نشانہ ہے. تو مجھے بھی لگتا ہے کہ مشرق وسطیٰ یا فلسطین جو ہے وہ بہانہ ہے، ایران اصل نشانہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی کہ یہ 6-7 ملکوں کو امریکہ ملا کے، اور پاکستان آج کل بالکل امریکہ کا پٹھو بنا ہوا ہے، تو کیا پاکستان بھی ایران کے ساتھ اٹیک میں اس طرح انوالو ہو سکتا ہے؟ آپ کو نہیں، کیا پاکستان نہیں ہوگا، پاکستان کبھی بھی نہیں ہوگا، اور ان جو 6-7 عرب ملک ہیں ان میں سے بھی کوئی نہیں ہوگا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے امریکہ اور اسرائیل ہی ایک طرف رہ جائیں گے. اسلامی ملکوں میں سعودی عرب کبھی بھی نہیں ہوگا، پاکستان کبھی بھی نہیں ہوگا، ترکی کبھی بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور ایجپٹ بھی کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ اسلامی ملک جو ہیں، یہ جو 8 ملک تھے اس میں سے 4 ملک تگڑے تھے، 4 ملک نسبتاً کمزور تھے. جو تگڑے 4 ملک تھے وہ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور ایجپٹ تھے، اور جو کمزور ملک تھے وہ قطر، UAE، بحرین، جارڈن وغیرہ تھے. تو کمزور ملک تو ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ نہ 3 میں ہوتے ہیں نہ 13 میں ہوتے ہیں، ان کسی گنتی میں نہیں ہوتے. طاقتور ملکوں کی حیثیت ہوتی ہے. تو اسلامی ملکوں میں جو 4 طاقتور ملک ہیں ایران کے گرد، وہ پاکستان، سعودی عرب، ایجپٹ اور ترکی ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی ملک ایران کے خلاف نہیں جائے گا. امریکہ اور اسرائیل ایک طرف رہ جائیں گے، اور اگر دوبارہ وہ یہ حماقت کرتے ہیں جنگ کرنے کی، تو اس جنگ میں اسرائیل کا اتنا بڑا نقصان ہوگا. ایران کے زیادہ سے زیادہ 2000 میزائل کنزیوم ہوئے، ان کے پاس 30,000 پلس ہیں. تو 30,000 پلس میزائلز میں سے 2000 کے قریب اگر انہوں نے کنزیوم کر لیے تو 28,000 سے زیادہ ابھی بھی ان کے پاس باقی ہیں. اور اگر یہ حماقت کرتا ہے ٹرمپ اور نیتن یاہو، تو پھر ایران جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اس کو زبردست طریقے سے رسپونڈ کرے گا اور سٹرائک بیک کرے گا ملیٹریلی. وہ جنگ جو ہے وہ اس میں ایران کا پلہ بھاری ہوگا. ڈاکٹر صاحب کی بات سن کے کہ فلسطین جو ہے وہ بہانہ ہے اور ایران نشانہ ہے، تو میرے تو ہوش اڑ گئے ہیں. بہرحال ناظرین آپ بتائیے کمنٹ میں اپنی رائے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا تجزیہ کس حد تک سچ ثابت ہو سکتا ہے. آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.